الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اس سے پہلے آیت میں کل آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا کہ لوگو اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو، تقوی اختیار کرو تو دشمن کی مضرتیں تدبیریں آپ کو نقصان نہیں دیں گی، اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہوگی۔ آج اللہ نے اسی کے اوپر دو باتیں بطور نمونے کے مثال میں ذکر کر دی ہیں۔ ایک غزوہ بدر کی صورت کو پیش کیا کہ صحابہ میں صبر اعلیٰ درجے کا، تقوی اعلیٰ درجے کا، اللہ نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا، دشمن کی ساری طاقتیں ناکام۔ دوسرا اللہ نے احد کو پیش کیا کہ احد میں طاقت بھی تھی، افرادی قوت بھی تھی، لیکن اسباب پہ نظر چلی گئی، تقوی میں کمی آ گئی تھوڑی سی، وہ کمی نہیں جو ہماری یہاں ہیں، اللہ نے جنگ کا نقشہ بدل دیا ہے۔ فرمایا یہ مثالیں تمہارے سامنے ہیں، یہ تمہارے سامنے اس لیے پیش کیا جاتا ہے عبرت حاصل کرو اور صبر اور تقوی کا دامن ہرگز نہ چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا لفظی ترجمہ سماعت فرمایا پہلی بات ذکر کی ہے اللہ نے، اور یاد کرو وَإِذْ اور جس وقت غدوتا صبح صبح آپ تشریف لے گئے تھے من اہلک اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل سے، اور پھر جب صبح صبح گئے تھے تو بوئو آپ ٹھکانہ دے رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعد لڑنے جگہوں کا للقتال لڑنے کے لیے، وہ آپ کے سامنے تفصیل واللہ اور اللہ رب العالمین سمیع خوب سننے والا ہے جو کچھ بھی کچھ کہے، علیم وہ خوب جاننے والا ہر ایک کو جانتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو اذ جس وقت ہمت ارادہ کر لیا تھا طائفتان دو جماعتوں نے، دو قبیلوں نے منکم تم میں سے ان تفشلا کہ وہ دونوں قبیلے بزدلی دکھائیں، واللہ اور اللہ ولیہما ان کا حمایتی تھا، اور ان کی حمایت کر کے اللہ نے ان کو جوڑ دیا، ان کا ساتھی تھا، ان کا دوست تھا۔ وعلی اللہ اور اللہ کے اوپر ہی فلیتوکل پس چاہیے بھروسہ کریں المؤمنون مومن، چیزوں پر بھروسہ نہیں اللہ پر بھروسہ کرو۔
دو نسخے بتائے تھے، ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، مومنو اگر صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو تو دشمن کی بڑی بڑی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دیں گی، اللہ تمہیں صبر اور تقوی کی وجہ سے بچا لے گا۔ اور دوسری بات آپ نے بھی کل سنی تھی کہ صرف بچاؤ نہیں ہوگا بلکہ صبر اور تقوی سے اللہ تمہیں فتح دے گا، خوشیاں دے گا، راحتیں دے گا، کامیابیاں دے گا۔ اللہ ہمیں یہ نسخہ پورے طور پر عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اس کی دو مثالیں پیش کی ہیں جن کو مختصر لیتے ہیں، پھر آگے تفصیل آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس تفصیل میں بڑے بڑے مسائل بھی آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غزوہ ہوا بدر کا، سن 2 ہجری میں ہوا تھا۔ ریاست مدینہ قائم ہوئی ہے، 1 سال گزرا، دوسرے سال رمضان سن 2 ہجری میں بدر کا مارکا آ گیا۔ ریاست مدینہ کو ابھی 1.5 سال قائم ہوئے تھے۔ بدر کے مارکے میں صحابہ کرام کی تعداد بہت کم تھی، اسلحہ نہیں تھا، گھوڑے تک نہیں تھے، زرہ تک نہیں ہے، تلواریں تک نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، افرادی طاقت بھی، اسلحے کی طاقت بھی، تلوار بھی، اوزار بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہیں۔ 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑوں پہ کیسے لڑائی لڑی جائے گی؟ اور تپتی دھوپ ہے، رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اطلاع جب ملی، نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے، بدر تک پہنچے۔ یہ اطلاع بدر میں پہنچ کر مل چکی تھی، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی گرفت کے لیے گئے، لیکن معاملہ اور ہو گیا۔ ادھر سے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ، ناچنے والی لڑکیوں کے ساتھ، ابھارنے والی لڑکیوں کے ساتھ، شراب کے ساتھ، بڑی سواریوں کے ساتھ، گھڑ سواروں کے ساتھ ابو جہل غرور و تکبر میں آ گیا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ ساحل کے کنارے سے نکل کر چلا گیا ہے، ادھر سے ابو جہل آ گیا۔ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ حالات نہیں ہیں، افرادی طاقت بھی نہیں ہے، اسلحے بھی نہیں ہے، گھڑ سواری بھی نہیں ہے، بچاؤ کے لیے زرہ بھی نہیں ہے، بدن پہ دھوپ بھی ہے، بھوکے بھی ہیں، روزہ بھی ہے، 17 رمضان تھی۔ روزہ تو جہاد میں توڑا جا سکتا ہے، توڑ دو گے، سفر میں توڑا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر اسباب نہیں ہے۔ کیا ارادہ ہے؟ صبر کے اوپر اعلیٰ درجے پہ فائز رہنے والے۔ یہ صبر، کل میں نے ایک درجہ بتایا کہ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا اپنے آپ کو، حبس النفس۔ صحابہ نے کہا ہم نے اس بات پہ عہد کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ چلنا ہے، نبی کی غلامی میں چلنا ہے۔ نبی آپ اشارہ کر دیں تو ہم یہ تیر ہیں، تیر، اور جہاں آپ پھینکیں گے سمندر میں پھینکو، سمندر میں جائیں گے، آگ میں پھینکو، ہم آگ میں جائیں گے۔ تیر کو کمان والا جدھر پھینکے ادھر ہی جاتا ہے۔ ہم ہیں تیر، ہم یہ نہیں کہیں گے چونکہ چنانچہ یہ اور وہ، نہ 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 نہ، ہم تیر ہیں۔ این ترمی، جہاں آپ پھینکتے ہیں ہم جانے کو تیار ہیں۔ نبی کو اتنا خوش ان اطاعت گزاروں سے کہ اتنے وفادار کہ ہماری رائے ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی پوری پوری اتباع، بس یہ کامل درجے کا صبر تھا، ڈٹ گئی۔
اور بھائی اسباب نہیں ہے، فرمایا اسباب کو چھوڑو، مسبب الاسباب اللہ ہے، نظر ادھر۔ تقوی کا بھی اعلیٰ انداز، صبر کا بھی اعلیٰ انداز۔ مقابلے میں ابو جہل کا لشکر ہے، اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، گھڑ سوار ہیں، سب کچھ ہے، پیچھے ناچ گانے والی لڑکیوں کا شور بھی اور ان کو ولولہ اور جوش دلانے بھی، آگے بڑھو۔ پیچھے ہٹنے والوں کے لیے رسوائی کے شعر تھے، شراب بھی تھی، مستی تھی، سب کچھ تھا، لیکن صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہمارے لیے صرف اللہ اور اللہ کا رسول کا حکم ہے، بس ہم نے آگے جانا ہے۔ یہ کمال قسم کی اطاعت تھی صحابہ کی۔ آگے آپ کے سامنے آنے والا رب نے پہلا نقشہ یہ بدلا، وہ انشاءاللہ سورۃ توبہ میں آئے گا، کہ صحابہ کھڑے دیکھنے لگے نا، ہم تو تھوڑے وہ زیادہ، ذرا حوصلے پست ہو جائیں۔ جب اللہ پہ نظر رکھی، اللہ نے صحابہ کو کافر تھوڑے سے دکھائے، ان کے حوصلے اٹھ گئے، یہ تو تھوڑے سے بندے کھڑے ہیں، اور ان کو کافروں نے دیکھا مسلمانوں کو، انہوں نے کہا یہ تو ہم سے بھی ڈبل ٹرپل ہیں، وہ کانپنے لگ گئے۔ واہ ربا، طاقت تیری ہے، رحمت اس رب کی ہے، بندے میں صبر ہو، اللہ ظاہری حالات کو بھی پلٹا دیتے ہیں، غیب سے حالات بناتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے، اور آگے ابو جہل کا قافلہ پہنچ گیا ہے، پہلے بدر کا چشمہ بھی کنٹرول کر لیا ہے، پانی نہیں۔ اللہ، اب کیا کریں؟ بظاہر ہم ہوتے لچک کھاتے ہو، پانی نہیں، لڑیں گے کیسے گرمی میں؟ صحابہ کا پانی نہیں ہے، قبضہ کر لیا ابو جہل نے، اور جمی ہوئے علاقے میں وہ ہے، تم ریت کے علاقے پر ہو، ریت میں پھسل جاتا بندہ، جم کر لڑ نہیں سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم نے ریت کو نہیں دیکھنا، پانی کو، ہم نے اللہ کا حکم دیکھنا، نبی آپ کا حکم ہے، بس حاضر ہیں۔ کمال تقویٰ، کمال اطاعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بدر میں ٹھہرے اور خیمے میں گئے اور رات بھر دعا کرتے رہے۔ اللہ نے رات کو ایسی بارش کی ہے، مدد آ گئی ہے، بارش آئی، جل تھل ریت کا علاقہ جم گیا، اور جو کچی مٹی کا علاقہ ہو گیا ادھر پھسلن ہو گئی ہے، نقشہ بدل گیا۔ مدد کرنے والا تقوی پر ہے، صبر پر ہے۔ اور پھر صحابہ کو نبی نے فرمایا پانی بھرو، پانی بھی بھر لیا، ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور نبی دعائیں بھی کرتے رہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت خیمے سے باہر آئے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اللہ نے ان صحابہ کی کمال اطاعت، کمال صبر، کمال تقوی میں سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جم گٹھا ان قریب شکست کھائے گا، پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، کچھ نہیں ہو سکے گا، اور آپ فاتح بنیں گے۔ اب آج آیت نے اگلی بات کی، نبی صبح اٹھے نا، اٹھے اور گئے، عائشہ صدیقہ کے گھر میں تھے اس دن نبی، وہاں سے گئے تھے۔ نبی ان کو صبح جگہ بتلا رہے ہیں کہ صحابہ آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے، آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے، آپ نے ادھر کھڑا ہونا ہے۔ آپ ان کو جنگی کرتب جیسے نبی ایسا جانتے، دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر ایسے کرتب نہیں جانتا ہے۔ تو نبی آخر الزمان اگر نبیوں کے امام تھے، یہ سپہ سالاروں کے بھی امام تھے۔ یہ ہر فن میں نبی اعلیٰ تھے، علم میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، عقل میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، جرت میں اعلیٰ، شجاعت میں اعلیٰ، جنگی کرتبوں میں بھی اعلیٰ تھے۔ نبی نے صحابہ کو تقسیم کیا، ادھر 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 سارے کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ لوگ کہنے لگے اچھا ایسے جنگ ہوگی؟ جی جنگ کریں گے، اسلحہ جو نہیں ہے، کہا چھوڑو اسلحے کو، ڈٹ جاؤ۔ یہ ڈٹ گئے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا نبی کی غلامی پر، نقشہ بدل گیا۔ اور اللہ نے بدر کے اندر زبردست شکست دی۔ کتنے مارے گئے نبی نے یہ بھی بتایا، تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، یاد رکھنا کل صبح ابو جہل یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا۔ وہی سے اللہ نے نبی کو تسلی دے دی، اپنے صحابہ کی اطاعت کے اوپر خوشخبری سنا ان کو، یہ فلانا یہاں ہوگا، فلانا یہاں ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بخاری مسلم میں تمام کتابوں میں ہے،
امام بخاری اس کو مختلف شکلوں میں بار بار مغازی میں لے کر آئے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی نے ہمیں جو جو جگہ بتائیں میں دیکھتا تھا بعد میں اسی طرح جیسے نبی نے اشارہ کیا اسی جگہ وہ مردود پڑے ہوئے تھے۔ جنگ ختم ہو یا وہ مردود انہی جگہوں میں تھے، اللہ نے مار دیا ان کو۔ 70 کافر مارے گئے بمائے ابو جہل کے، 70 بڑے بڑے گرفتار کر لیے ہیں، باقی زخمی بھاگتے گئے۔ لڑکیاں جو گانے والی تھیں کہ وہ لوگوں کو جذبے دلائیں گی وہ مرثیہ کرتے ہوئے جا رہی، نوحہ کرتے ہوئے جا رہی تھیں۔ شراب بھی ادھر، گھوڑے بھی ادھر۔ ابو جہل کا گھوڑا اور اونٹنی ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تلوار بھی نبی کے قبضے میں، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ مال بھی دیا، مدد بھی کی، فتح بھی دی، عزت بھی دی، دشمن کے شکست سے دوچار کر کے رکھ دیا۔ دشمن کی ساری تدبیریں ناکام ہوئی ہیں۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا کا نقشہ اللہ نے رکھا، فرمایا دیکھا صبر ہو ایسا نقشہ بنے گا۔ اور بدر میں دنیا کفر پٹ گئی ہے کہ ہوا کیا ہے، 70 سردار مارے جائیں، 70 گرفتار، کمر ٹوٹ گئی کفر کی، ہلنے کے نہیں تھے۔ وہ آپ کے سامنے آگے مزید تفصیل آئی۔ اللہ نے فرمایا نبی یاد کر وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب تم اپنے گھر والوں سے صبح صبح آپ نکلے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپ ٹھکانے بتلا رہے تھے، مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، قتال کے لڑنے کی جگہوں کے، کہ تم آپ نے ادھر آپ نے ادھر آپ نے ادھر، اور فرمایا واللہ سمیع، اللہ تمہارے اور تمہارے صحابہ کے بول سن رہا تھا۔ یہ تقوی والے بول کیسے، اطاعت گزاری کے بول کیسے، وفاداری اور تابعداری کے بول کیسے صحابہ کے۔ علیم، وہ صحابہ کے دلوں کو بھی جانتا تھا، ان کے دلوں میں کس بات کا تقوی ہے۔ اللہ نے اس کے اوپر فیصلہ دیا۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ یہ صبر اور تقوی بڑی چیز ہے، دنیا کا نقشہ بدلتا ہے۔ ادھر اللہ نے ایک مثال یہ دی ہے، لیکن اسی آیت میں آپ کے سامنے نظر آ گیا ایک اور بات ضمناً آ گئی ہے، ویسے تفصیل کی طلب ہے وہ تو یہ حدیث میں آتا ہے نبی صبح صبح گئے تھے نا، عائشہ کے گھر سے گئے، عائشہ کے گھر کو اللہ نے کیا کہا، وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ صبح صبح تشریف لے جا رہے تھے، من اہلک، اپنے اہل بیت سے، اہل گھر والے، اور گھر اہل اردو میں نے کہہ دیا، آگے گھر کی جگہ بیت کا لفظ کہہ دو تو اہل بیت ہو جاتا ہے، گھر والے۔ عائشہ کو قرآن اہل بیت کہتا ہے، میری بات سمجھ آئیے، لیکن ملنگ کہتے ہیں نہ عائشہ اہل بیت میں نہیں ہے، نبی کی کوئی بیوی اہل بیت میں سے نہیں ہے، صرف علی اور فاطمہ اہل بیت۔ اوہو، بیوی پہلے گھر والی ہوتی ہے، بچے بعد میں گھر والے ہوتے ہیں۔ بیوی ہو تو پھر آگے بچے ہوتے ہیں، اہل بیت ہوتا ہے، بیوی پہلی گھر والی ہوتی ہے، دنیا ساری کہتی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اہل کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی گھر والوں کو، اور آگے انشاءاللہ سورۃ احزاب میں تمام نبی کی بیویوں کو یا اہل البیت، او نبی کی گھر والیوں۔ قرآن کہتا اہل بیت، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ساتھی بھی سن کر کہتے ہیں ہاں جی یہ بات بھی ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، قرآن و حدیث کچھ اور کہتا ہے، ملنگ کی باتیں ملنگ کی ہوتی ہیں، اس کی بنگ کا اعتبار نہیں ہوگا، حقیقت قرآن بیان کرے گا، حقیقت رب العالمین کا نبی بیان کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ نے احد کا بھی نقشہ رکھا ہے، اللہ اکبر، باقی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اب سن 3 ہجری کو احد کا جنگ آ گئی ہے، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، نقشہ اور ہوا، حالات نہیں تھے، اسباب نہیں تھے، افرادی طاقت نہیں، اسلحہ نہیں، تقویٰ تھا، صبر اعلیٰ درجے کا، نقشہ اور تھا۔ دوسرے سن 3 ہجری میں وہی صحابہ ہیں، کچھ اضافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہوئے اطلاع ملی ہے کہ مکہ کے کافر دائیں بائیں کے قبائل لے کر بہت بھاری لشکر کے ساتھ ریاست مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور بالکل قریب احد کے پچھلی جانب آ چکے ہیں۔ ہنگامی اسی وقت نبی نے ظہر کی نماز تھی، جمعہ کی نماز تھی، جمعہ پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مشورہ کیا صحابہ کرام سے۔
کیا کریں بھائی؟ جمعے کی اندر اعلان کیا، تقریر کی، مشورہ کیا، کیا کریں؟ صحابہ کرام کا نوجوان طبقہ اکثر حدیث میں آتا ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی، ان صحابہ کے نام بھی آتے ہیں جن نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا، اور یہ وہ تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ بدر میں اچانک نبی گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ کہتے بدر میں شریک نہیں ہوئے، دوبارہ موقع ملے ہم نے بھی اپنے دین کے لیے کارنامے دکھانے ہیں، جان دینی ہے۔ سورۃ احزاب میں بھی اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ تو صحابہ کرام اس میں حضرت انس کے چچا انس بن نضر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ باہر نکلتے ہیں اور دشمن کو راستے میں وہ سبق سکھا دیں گے دنیا دیکھے گی۔ نبی نے مشورہ کیا، نوجوان سارے ادھر تھے، اور جو بدر میں شریک ہوئے سارے کہتے نکلتے ہیں، ان کا جذبہ تھا، جوش تھا، کہتے موقع ملے ہمیں۔ اور بڑے صحابہ کرام کی ابھی چپ تھے، وہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا ہے؟ نبی کی رائے اور بڑے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رائے اور بڑے صحابہ کی بھی۔ اور نبی نے مدینہ کے بارے میں یہ حدیث سنا دی تھی کہ مدینہ کے اندر اللہ کی رحمت رہتی ہے، باہر سے نقب لگانے والا مار کھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ کی فصیل ہے، دیوار لگی ہوتی، دیوار پرانے دور میں ہمارے شہروں کی بھی ہوتی، آج کل سوسائٹیوں میں آ گیا نظام، سوسائٹی کی دیواریں آ گئی ہیں، سوسائٹی اندر محفوظ 2-3 گیٹ ہوتے ہیں۔ پرانے دور میں یہ پنڈی بھی اسی شہر میں تھا، یہ دہلی کیا کہتے ہیں سید پوری گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، آگے شہر کا محدود علاقہ تھا، اور گیٹوں سے لوگ داخل ہوتے، رات کو گیٹ بند کر دو، نہ چور آئے نہ ڈاکو آئے۔ تو مدینہ کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا ہم دروازوں پہ بیٹھ جائیں گے، مقابلہ کریں گے، اور باہر سے دشمن کی لگار ہوگی، عورتیں بھی ماشاءاللہ پتھر مار کر جواب دیں گی، بچے بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں گے۔ لیکن نوجوانوں کا جذبہ یہ تھا کہ باہر جانا ہے، اکثریت کا یہ ذہن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند بڑے صحابہ چند وہ کہتے ہیں ادھر ہی رہتے ہیں، اور اللہ کا کرنا اس جنگ میں عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین بھی تھا، اس کی بھی رائے تھی اندر ہی رہتے ہیں، وہ بھی یہ اتنی چاہتا تھا۔ بہرحال نبی نے اس وقت چونکہ مشورے کا نظام تھا، اور اب بھی مشورے کا حکم اللہ نے صحابہ کے نبی کو حکم دیا، اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، نبی کو اللہ نے فرمایا نبی جہاں میری وحی نہیں آئی ہے وہاں اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کر، اور مشورے میں جو طے وہ کیا کر۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ جب نبی کو کہا مشورہ کر لیا کر، جہاں قرآن و حدیث ابھی نہیں آئی وحی تو وہاں مشورے کی ضرورت ہے، جہاں قرآن و حدیث آ گئی وہاں مشورہ نہیں ہے، وہاں ٹل ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے معاملات میں مشورہ کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، مشورہ بڑی خیر والا ہوتا ہے۔ نبی نے مشورہ کیا، صحابہ کی اکثریت کو دیکھ کر نبی نے کہا ٹھیک ہے باہر جاتے ہیں، چلے گئے۔ اب اس میں رئیس المنافقین بھی تھا اور منافق بھی تھے۔ رئیس المنافقین جا کر غزوہ احد میں پہنچا، معاملات کی کمی تھی، وہ پہلے والی بدر والی جماعت نہیں ہے، منافق ہے، اس میں صبر میں کمی، تقوی میں کمی۔ رئیس المنافقین نے ایک اور کام بھی کر دیا، وہ وہاں گیا اور اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا ٹیم ہوتی ہے چھوٹے کام کو بڑا کر کے پیش کرو۔ اس نے پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا، یہ اپنی جان مروانی ہے، فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا، ہم جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جونکھوں میں تھوڑا ہی ڈالتے ہیں، بات ہماری مانتے نہیں، یہ بچوں کی باتیں مانی ہیں، فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا۔ پروپیگنڈا اچھا خاصا کیا، وہ اپنے منافقوں کو بھی لے آیا، منافقوں کے ساتھ سادہ مسلمان بھی اس کے ساتھ آ گئے، 350 آدمی لے کر پیچھے ہٹ گیا۔ میدان جنگ میں 350 آدمی پیچھے ہو جائے تو دوسروں کے حوصلے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، پست ہو جاتے ہیں۔ یہ مرحلہ ہوا۔ اب اس مرحلے کے بعد صحابہ 750 رہ گئے ہیں، باقی کم، 1000 تھے، 350 چلے گئے، 650 رہ گئے ہیں صحابہ کرام۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے جی، لیکن اس میں بھی دو گروپ ہو گئے، قبیلہ بنو سلمہ، قبیلہ بنو حارثہ۔ قبیلہ بنو سلمہ نے کہہ دیا یہ یہ منافقوں والا کام کیا، عین ٹائم پہ یہ بھاگے ہیں، پروپگنڈے کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، فضول قسم کے اعتراض، فضول قسم کی کمیاں نکالتے ہیں، ہم ان کا انتظام کریں گے۔ بنو حارثہ نے کہا اوئے خیال کرو خدا کا بندہ، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں؟ دو قبیلے ٹکرا گئے آپس میں، دونوں نے کہا ہم چلتے ہیں، پھر ایک نے کہا تم چلتے ہو ہم بھی چلیں گے، تھوڑی کمزوری دکھانے لگے، یہ بھی پزل ہونے لگے۔ اللہ نے دوبارہ ان کو جما دیا، جمع ادھر، اللہ کا نبی موجود ہے تم کدھر جاتے ہو؟ بہن کے دل میں بات آ گئی، اوئے نبی موجود ہم کدھر جائیں؟ انہوں نے غلطی کی تو ہم بھی غلطی کریں، ایک طرف ہم ان کو غلط کہتے ہیں، ایک طرف ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ نے دوبارہ ان کو جما دیا، اسی لیے اللہ نے بڑا عجیب لفظ ذکر کیا اور جمایا۔ صحابہ کی لڑائی ہوئی، لیکن کچھ افراد پہ نظر چلی گئی، افراد کم ہیں جی، وہ 300-350 چلے گئیں جی، اسلحہ بھی تھوڑا سا کم ہے جی، تھوڑا نظر سبب پہ گئی، تقوی میں کمی آئی گئی، غزوہ احد کا نقشہ بدل گیا، صحابہ 70 شہید ہو گئے ہیں، نبی کی اطاعت گزاری میں بھی کمی آئی، 70 صحابہ شہید کر دیے، بے شمار زخمی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں دونوں صورتیں بتا دیتے ہیں، نبی موجود دونوں میں، بدر میں بھی ہے احد میں بھی ہے، ادھر تقوی اور صبر انتہا پہ تھا، مدد بھی اللہ کی غیبی عجیب تھی، اور ادھر کمی آئی، نقشہ بدل گیا، طاقت تھی 650 بندہ ہے، بدر میں 313 تھے، 313 غالب، 650 شکست کھا گیا، 70 آدمی شہید کرا دیے، بے شمار زخمی ہو گئے ہیں۔ تو فرمایا مسلمانوں پھر اس دونوں صورتوں کو سمجھ رکھو نا، صبر کا دامن، تقوی کا دامن نہ چھوڑو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا اذ ہمت، اس وقت کو بھی یاد کرو جب پکا ارادہ کر دیا طائفتان، قبیلہ بنو سلمہ اور قبیلہ بنو حارثہ نے، منکم تھے تم میں سے مومن تھے، ان تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھا دیں، نکل جائیں، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا حمایتی، دونوں کا دوست، دونوں کا حامی تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اسباب پہ بھروسہ نہ کرو۔ احد میں بات کمی ہو گئی تھی۔ اس روایت کو ذکر کر کے قبیلہ بنی سلمہ کے راوی ہیں، خود حضرت جابر بھی تھے، ان کے والد بھی تھے، شہید ہو گئے۔ جابر خود جنگ میں نہیں تھا، یہ 14 سال کا تھا، نابالغوں میں شامل تھا، نبی نے فرمایا اس کو شامل نہیں کرتے جنگ میں، نابالغ جنگ میں نہیں جا سکتا ہے، بالغ جاتا ہے۔ تو والد ان کا کیا شہید ہو گیا۔ اور بھی ساتھی تھے قبیلہ بنو سلمہ والے، اس آیت کو پڑھتے تھے اور ساری تفصیل سناتے تھے، کہتے ہیں یہ آیت ہم 2 قبیلوں کے بارے میں اتری ہے، اور ہمارا راز اللہ نے کھولا ہے کہ ان تفشلا کے میدان میں یہ دونوں بزدلی دکھا گئے، ہماری کمزوری ذکر کی، اور منافقوں کے حوالے سے واقعتاً ہماری کمزوری آ گئی ہے۔ تو اگلوں نے کہا یہ پھر آیت تمہاری مذمت بیان کرتی ہے، تمہاری تنقیص ہوتی ہے، تمہیں یہ آیت دکھ چبھتی ہوگی، بات سمجھ آئیے؟ آگے وہ کہتا ہے نہیں چبھتی ہے، کمی ہمارے اندر تھی، لیکن آگے دیکھو اللہ کیا کہتا، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں خاندانوں کا ولی اور حمایتی اور دوست تھا، مددگار تھا۔ فرمایا اس جملے نے کمال کر دیا، اللہ نے ہمیں جما بھی دیا، ہم انسانوں نے ناتے کمزور تھے، جمانے والا بھی وہ، ولی بھی ہمارا وہ۔ قرآن قیامت تک ہماری ولایت کے تذکرے کرے گا کہ اللہ ہماری ولی کون؟ ولی اللہ۔ فرمایا اگرچہ آیت نے ہماری کمزوری کی ہے، لیکن جملہ ایک ایسا ہے جو ہمیں بڑا پسند لگتا ہے، ہم اس آیت کو پڑھتے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں قبیلوں والوں کا ولی ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، ان کے چاہنے والا ہے۔ فرمایا بہترین جملہ ہے، اور ساتھ اللہ نے تنبیہ بھی کر دی ہماری وجہ سے، اور کہتے ہیں اللہ ہماری کمزوری بھی معاف فرمائے، آئندہ مسلمانوں کی کمزوری بھی معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔